أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں کلام پاک کی جس آیت مبارکہ کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، اس آیت میں اللہ نے اپنی قدرتوں کو بیان فرمایا تھا اور دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ نے اپنی ان قدرتوں پر غور و فکر کی دعوت دی، اور اللہ نے فرمایا تمام کے تمام انسان خدا کی وہ قدرتیں جو ہمیشہ انسان کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور انسان روزانہ اس کو دیکھتا ہے اور برسہ برس سے وہ دیکھ رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کبھی ان چیزوں میں اپنی عقل نہیں لڑاتا، ان چیزوں میں توجہ غور و فکر نہیں کرتا۔ اگر وہ ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرے تو پھر اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی قوت، اس کی قدرت، سب چیزیں اس کو سمجھ میں آئیں گی۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی جن چیزوں کو بیان فرمایا وہ یہ تھی، اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنا، کہ کتنی بڑی زمین ہے جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ اس وقت اس زمین پر پتہ نہیں 160 سے زائد ملک بنے ہوئے ہیں، اور کتنا حصہ اس زمین کا بنجر ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ زمین جو اللہ نے بنائی خدا کی حکمت اور قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ رب العزت اگر اس زمین کو سخت بناتے تو انسان کے لیے اس زمین پر اپنا کوئی گھر اور مکان بنانا مشکل ہوتا، انسان کو چلنے پھرنے میں دقتیں اور تکلیفیں پیش آتی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کو نرم بناتے تو انسان کے لیے تب بھی مکان بنانا اور اس پر چلنا مشکل تھا، اس لیے کہ زمین نرم ہوتی تو آدمی قدم رکھتا تو گھٹنوں تک دھس جاتا۔ اللہ رب العزت نے سختی اور نرمی کا حسین امتزاج اس زمین میں رکھا ہے کہ اس زمین کو اللہ نے اتنا نرم بھی نہیں رکھا کہ انسان اس پر چل نہ سکے، اور اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ یہ خود نہ سکے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آسمان کو دیکھو، یہ بھی خدا نے بنایا، اتنا بڑا آسمان۔ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے اور سائنس پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن اس کے باوجود ایک 50 گز کا چھت انسان بغیر پلر کے قائم نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان بنایا، ایک پلر بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہم سب کا خالق اور مالک کتنی قوت والا ہے، کتنی قدرت والا ہے۔ یہ زمین اور آسمان ہے، اس کو روزانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ دنیا میں جو انسان ہے، ہر ملک کے انسانوں کا رنگ دوسرے سے جدا ہے، کہیں کے گورے ہیں، کہیں کے کالے ہیں، کہیں کے زرد ہیں، کہیں کے سرخ ہیں، کہیں کے کچھ اور رنگ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رنگت سے بنایا۔ پھر یہ انسان جس کو اللہ نے منی کے ناپاک قطرے سے باہر نکالا، وہ منی اگر انسان کے جسم کے کپڑوں کو لگ جائے تو انسان اس وقت تک چین نہیں پاتا جب تک کہ اس کو دھو کر ختم نہ کر دے۔
ہاتھوں کو لگ جائے تو انسان اپنے ہاتھوں سے اس کو علیحدہ کرنے تک سکون حاصل نہیں کرتا۔ ایسا گندا خطرہ، اس خطرے سے اللہ نے جس انسان کو نکالا ہے وہ کتنا خوبصورت۔ خدا نے اس انسان کے بارے میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے حضرت انسان کو اپنی ساری مخلوقات میں سب سے خوبصورت، سب سے بہترین پیمانوں میں اور سانچوں میں ڈھالا ہے۔ اب یہ انسان جس کو اللہ نے 6 فٹ کا بنایا، اب دیکھیے ایک ایک چیز جو خدا نے بنائی، چہرہ، کیا مجال ہے کہ دنیا کے ایک انسان کا چہرہ دوسرے انسان کے چہرے کے مشابہ۔ اس وقت دنیا میں کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، مگر ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے نہیں ملتا۔ ان کی کاریگری کی حد اور انتہا دیکھیے، ان کا علم اور ان کا کمال دیکھیے۔ انہوں نے انگلیاں بنائی، ان انگلیوں میں انہوں نے نشانات رکھے۔ وہ کیسا کاریگر ہے، ایک انسان کی انگلی کے نشان دوسری انسان کی انگلی کے نشان سے میل نہیں کھاتے۔ دنیا میں اربوں خربوں لوگ ہیں، انسان ہیں، لیکن ایک کا نشان دوسرے کے نشان سے میل نہیں کھاتا۔ کیا دنیا میں ایسا ممکن ہے اتنی چھوٹی سی جگہ کے اندر وہ نقشہ بنائے کہ وہ نقشہ ایک کا دوسرے سے میچ نہ کرے؟ آنکھیں ہیں اور آنکھوں کا بھی معاملہ یہی ہے۔ ایک ایک عضو جو انہوں نے رکھا، یہ ساری کی ساری چیزیں خدا نے اس لیے بیان کی تاکہ انسان ان پر غور کرے۔ جب غور کرے گا تو وہ اپنے دل و دماغ سے پکار کر کہے گا کہ بے شک اللہ بڑے ہیں، قدرت والے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم غور ہی نہیں کرتے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کی وہ کبریائی، وہ عظمت، وہ بڑائی جو کھل کر ہمارے سامنے آنا چاہیے وہ نہیں آ پاتی۔ قدرت کی ان نشانیوں کو اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اکثر لوگ قیامت کے واقعے کو نہیں مانتے۔ تمام غیر مسلمین کو اس بات میں سخت ترین شبہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ ناممکن ہے۔ تو اللہ اپنی ان قدرتوں کو بتا کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں ان چیزوں میں غور کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا اس اللہ کے لیے جس نے انسان کو ایک ناپاک خطرے سے باہر نکالا، اس انسان کو مارنے کے بعد اس کا جسم، ہڈیاں سڑ گل کر مٹی ہونے کے بعد اس انسان کو اس مٹی سے نکالنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ نے اپنی قدرت کی کچھ چیزوں کو بیان کر کے اپنے بندوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن میں سونا ہے۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور اس کے فضل کا تلاش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کے لیے ایک نظام بنایا۔ اس نظام کے 2 حصے ہیں، ایک حصے کو دن کہتے ہیں، ایک حصے کو رات کہتے ہیں۔ دن کے اندر اللہ تعالیٰ سورج کو لاتے ہیں اور اس کی روشنی سے پورے عالم کو منور کرتے ہیں، اور انسانوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے انسانوں، تمہاری 2 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کو راضی رکھنا۔ دوسری ذمہ داری ہے اس دنیا میں رہنے، بسنے اور جینے کے لیے ضروریات زندگی کی تلاش اور اس کی جستجو کرنا۔ یہ دونوں چیزیں تم پر فرض ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے بعض لوگوں نے ایک چیز کو لیا تو دوسری چیز کو چھوڑ دیا، دوسرے لوگوں نے دوسری چیز کو لیا تو پہلی چیز کو ہلکا سمجھا۔ نہیں، یہ دونوں چیزیں مساوی طور پر انسان کے لیے اسی درجے میں ضروری ہے۔ جس طرح انسان کے لیے خدا کو راضی کرنا اور خوش کرنا فرض ہے،
اسی طرح انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو پروان چڑھانے کے لیے جستجو کرنا، ملازمت کرنا، کاروبار کرنا، محنت کرنا، صنعت و حرفت کے اندر آگے بڑھنا، یہ بھی اس پر اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ کا قرب حاصل کرنا اس پر لازم اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک موقع پر فرمایا، سنو، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کی تلاش کرنا، اس کے لیے جستجو کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ اللہ کا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے اللہ کا، ویسے ہی طلب حلال کی جستجو یہ بھی ایک مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ مال کو حاصل کرنے اور اس کی جستجو میں اتنے متوجہ ہوتے ہیں کہ خدا کی رضا اور اس کی جستجو بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اور بعض لوگ اللہ کو راضی کرنے میں اس قدر لگے ہوئے ہیں کہ حلال مال کی طلب اور جستجو ان سے کون سو دور ہے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں، بڑی عبادت کرتے ہیں، لیکن گھر میں ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس کا فرض تھا کہ ماں باپ کی خدمت کرتا، خدمت ادا نہیں کر رہا۔ شادی کر چکا ہے تو اس پر فرض تھا کہ اپنی بیوی کی ضروریات کو پوری کرنا، لیکن بیوی کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا۔ باپ ہونے کی حیثیت سے اس پر فرض تھا کہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور اس کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھنا، یہ اس پر فرض تھا، لیکن بے وقوف ہے کہ بس دین میں لگا ہوا ہے، نہ خدا کو یہ مطلوب ہے نہ خدا کو وہ مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دونوں چیزیں توازن کے ساتھ مطلوب ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے حضرات صحابہ کی شان بیان فرمائی۔ صحابہ کی شان کیا بیان کی گئی؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ حلال مال کی جستجو بھی کرتے تھے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی طلب کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرات صحابہ نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو اور فقط دین ہی کو پکڑ لیا ہو، ایسا نہیں تھا۔ حضرات صحابہ اللہ کو بھی راضی رکھتے تھے اور اللہ نے اس دنیا میں ان سے متعلق جو ذمہ داریاں رکھی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا بھی نظم اور اس کے لیے کوشش اور جستجو کرتے تھے۔ اور ان دو چیزوں کو اعتدال کے ساتھ جو شخص پورا کرتا ہے وہی خدا کے یہاں کامیابی اور سرخروئی حاصل کرنے والا ہے۔ جو لوگ اس میں اونچ نیچ کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ لوگ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اور اللہ کی رضا تک پہنچ نہیں سکتے۔ یاد رکھنا چاہیے، خدا کی رضا کا راستہ صرف مسجدوں سے نہیں ہوتا، مسجدوں کے علاوہ گلیوں اور بازاروں سے بھی جو راستے گزرتے ہیں وہ بھی اللہ تک پہنچتے ہیں۔ انسان کو چاہیے جس طرح وہ مسجد میں آ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اس پر لازم اور ضروری ہے کہ روڈوں اور سڑکوں اور گلیوں میں جاتے ہوئے بھی اللہ کے احکامات کا خیال رکھتے ہوئے، بیوی بچوں کے درمیان رہتے ہوئے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مثالیں اس امت کو سمجھانے کے لیے دی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان احادیث کو اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، پچھلے زمانے میں ایک خاتون تھی، بڑی عبادت گزار، بڑی تہجد گزار، بڑی نوافل کی پابند تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ تھا کہ اس نے ایک بلی پال رکھی تھی، اس کو وہ کھانا پینا نہیں دیتی تھی، اس پر ظلم کرتی تھی،
اللہ رب العزت نے اس کے نتیجے میں اس کے حق میں دوزخ کا فیصلہ فرمایا۔ ایک دوسری خاتون تھی جو بس فرض پڑھتی تھی، بہت زیادہ تہجد گزار نہیں تھی، مگر وہ اس کے پاس بھی ایک بلی تھی، وہ اس کا بڑا خیال رکھتی تھی، اس کو کھانا پانی سب دیتی تھی۔ اللہ کو اس کی ادا پسند آئی، خدا نے اس کے لیے جنت لکھ دی۔ ان واقعات سے جو چیز سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ واقعات سے جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، انسان کو جو کامیابی ملتی ہے وہ کامیابی فقط اللہ کو راضی کرنے پر نہیں ملتی، خدا کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے متعلق اور ریلیٹڈ جتنے رشتے ہیں، تعلقات ہیں، ان سب کا خیال کرنا، سب کے حقوق ادا کرنا، تبھی کہیں جا کر انسان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر انسان بس اللہ اللہ نماز خود کا دیکھ لے اور اللہ اللہ کر لے، کوئی کامیابی ملنے والی نہیں۔ لازم ہے کہ آپ سے متعلقہ جو حقوق ہیں، آپ اچھا کما رہے ہیں، آپ کے ماں باپ نے آپ کو تعلیم دلانے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کیا، اپنی جائیدادیں بیچ دی آپ کی تعلیم کے خاطر، اور آپ ہیں کہ بس شادی کر لی اور شادی کرتے ہی الگ ہو گئے اور خود کمپنی کے اندر کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اچھا پہن اوڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں نے تیر مار لیا۔ کچھ نہیں مارا تم نے، نکمے انسان، تو نے کچھ نہیں کیا۔ تیرا جو فرض تھا وہ یہ تھا کہ تو اپنے باپ کا حق ادا کرتا، تیری ماں کا حق ادا کرتا۔ باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اپنے بچوں کی شادیاں وہ کر نہیں سکتا، ہڈیاں گھس چکی ہیں، محنت نہیں کر سکتا۔ تیرا فرض تھا کہ تو اس کا ہاتھ بن کر، اس کا مضبوط سہارا بن کر اس باپ کے باقی تمام کاموں کو نمٹانے میں اس کی مدد کرتا، اور تو ہے کہ ترسا ترسا کر ان کو کھانا دیتا ہے اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ پتہ نہیں کتنے سال ہوئے انہوں نے کپڑے بنا لیے، ان کو صحیح معنوں میں کھانا میسر آتا ہے کہ نہیں آتا، کوئی خیال نہیں۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ایک اچھی جگہ بلڈنگ بنا لی، گھر لے لیا، کوئی کامیابی نہیں، یہ ذلت ہے اور ناکامی ہے۔ انسان کی جو کامیابی ہے اللہ نے تمام حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ مشروط رکھی ہے۔ اسی کو اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، حضرات صحابہ اللہ کی روزی بھی تلاش کرتے تھے اور اللہ کی رضا اور اس کی جستجو کی بھی تلاش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے انسانوں کے لیے ایک نظام بنایا، ایک دن کا نظام، ایک رات کا نظام۔ دن کا نظام اللہ نے جستجو کرنے کے لیے، حلال روزی کمانے اور حاصل کرنے کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے رکھی، اور رات اللہ تعالیٰ نے انسان کے سکون کے لیے، سونے اور آرام و راحت کے لیے رکھی۔ لیکن اب دنیا بڑی ترقی کر چکی، اس ترقی کے نتیجے میں بعض ایسی معیشتیں ہیں، کمپنیاں ہیں جو 24 گھنٹے چلتی ہیں، جس میں انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے، دن میں بھی کام ہوتا ہے، رات میں بھی کام ہوتا ہے۔ خدا نے کہا اگر رات تو ہم نے ویسے سونے کے لیے بنائی فطری طور پر، لیکن کوئی بندہ رات میں کام کرنے والا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ دن میں بھی سو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے نیند کا انتظام دن کے اندر بھی رکھا ہے، وہ دن میں بھی سو سکتا ہے۔ اور نیند ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، انسان جب سوتا ہے تو دن بھر محنت و مشقت کرنے کی وجہ سے انسان کی جو قوت خارج ہوتی ہے، اللہ نیند کے ذریعے پھر سے وہ قوت کو انسان میں بھرنا شروع کرتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے انسان اٹھتا ہے تو پورا حشاش بشاش، پوری قوت اور توانائیوں کے ساتھ اٹھتا ہے۔ ایک دوسری چیز، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے متعلق فرمایا، نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان نیند میں جاتا ہے وہ در حقیقت موت میں چلا جاتا ہے۔ خدا نے اگر زندگی مقدر میں رکھی ہے تو پھر روح لوٹاتے ہیں اس پر، وہ پھر اٹھتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی انسان کا وقت ختم کر دیا ہے تو پھر وہ اٹھ نہیں سکتا، سویا کا سوتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی روزانہ تم خود اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کو چھوڑو، روزانہ مرتے ہو، روزانہ زندہ ہوتے ہو۔ سونے اور اٹھنے کی جو دعائیں ہیں، کیا کبھی زندگی میں آپ نے پڑھی؟ اور اگر پڑھی ہیں تو کبھی غور کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں میں کیا تعلیم اپنی امت کو دی؟ دعا کیا ہے سوتے وقت کی؟ دعا یہ ہے اللہم بسمک اموت و احیا۔ کیا معنی ہیں اس کے؟ اے اللہ بسمک اموت، تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں۔ نیند کا مطلب ہے مرنا، اور اللہ رب العزت نے نیند کو موت قرار دیا، اور نبی علیہ السلام نے جو دعا سکھائی وہ یہی ہے اللہم بسمک اموت، اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں، وَأَحْيَا، اور تیرے نام ہی سے میں زندہ ہوتا ہوں، اٹھتا ہوں۔ پھر صبح اٹھنے کے بعد، نیند سے بیدار ہونے کے بعد کیا دعا ہے؟ وہ دعا یہ ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، احیانا جس نے مجھے زندہ کیا، بعدما اماتنا میرے مرنے کے بعد پھر اس نے زندہ کیا۔ اب جس انسان کو اللہ روز مار کر روز زندہ کر رہے ہیں، اس کی موت تک، کیا اس خدا کے لیے یہ مشکل ہے کہ اس انسان کو ایک طویل عرصے تک نیند میں رکھ کر پھر اس کو زندہ کرنا، پھر اس کو اٹھا کر کھڑا کرنا، کیا اس اللہ کے لیے مشکل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کانوں سے سنتے ہیں۔ جو سننا ہی نہ چاہیں ان کے لیے کوئی نشانیاں نہیں ہیں، سنیں گے تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک وقت غور و فکر کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے جسم میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، ان میں سے ایک چیز آنکھ ہے۔ جس طرح انسان آنکھ کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، اسی طرح انسان کو بہت سا علم کانوں سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ آنکھ سے علم دیکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ اب کسی کی آنکھ کی بینائی ختم ہو، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ کان دیوار ہے، کان گڑا ہے، کان پتھر ہے، کان کانچ کا ٹکڑا پڑا، کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر آنکھ کی روشنی ہو تو انسان کو بولنے کی ضرورت نہیں، یہ رستہ ہے، یہ پتھر ہے، یہ کانچ ہے، انسان کو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا، معلوم ہو جاتا۔ اسی طرح بہت سا علم اللہ نے انسان کے لیے کانوں سے رکھا ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں کو اپنے کانوں سے سنتا ہے، سننے کے بعد اس کی معلومات میں، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور ساری انسانیت کو، بالخصوص امت مسلمہ کو، اس کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کی بتائی ہوئی ہر بات پر ایمان و یقین رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔